جنید یہ جو مختلف چونکوں میں یہ مانگنے والوں کا بھکاریوں کا ایک سیٹ کھڑا ہوتا ہے جس کے مختلف ممبرز ہوتے ہیں، سیٹ ہی لگا ہوتا ہے نا، اس میں ایک بزرگ ہوتا ہے مرد، ایک بزرگ خاتون ہوتی ہے، ایک مریض ہوتا ہے، ایک زخمی ہوتا ہے، ایک گونگا، ہاں ایک گونگا بھی ہوتا ہے، ایک اللہ نہ کرے لنگڑا بھی ہوتا ہے، ایک اندھا ہوتا ہے. ایک اندھا ہوتا ہے. اچھا وہ اندھا بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ ایک دن اندھا ہوتا ہے ایک دن گونگا بن جاتا ہے، بڑا ویسے اب مختلف وہ کریکٹر ہوتا ہے، ہاں مختلف رول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اب اس میں ایک نیا کریکٹر خسرا بھی شامل ہو گیا ہوا. یار خدا کے لیے آپ خسرے پہ کیوں ہنستے ہیں؟ خسرا is the damn serious character of our society. ہم خسرے کی وجہ سے نہیں ہنسے، ہم تمہاری وجہ سے ہنسے ہیں. اچھا ہائے سوری. اس میں ایک کریکٹر پہلے نظر آتا تھا اس سیٹ میں، شاہ دولے شاہ کا چوہا. ہاں شاہ دولے کا چوہا، بالکل وہ اب نہیں نظر آتا، وہ بہت کٹ گیا. دولے شاہ کے چوہے اب خال خال نظر آتے ہیں. نہیں وہ چوہے کدھر گئے ہیں؟ گورنمنٹ نے کہیں کھڑکی لگا دی. میرا خیال شاید تھوڑا سا لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے، ان کی حقیقت جان گئے ہیں لوگ. پہلے ایک ہمدردی کا عنصر ہوتا تھا، بہت ایک سافٹ کارنر ہوتا تھا، جہاں بھی شاہ دولہ کے چوہے نظر آتے تھے تو ان کو لازمی سمجھا جاتا تھا کہ اگر ان کو بھیک نہیں دیں گے تو ان کی بد دعا لگے گی. اب وہ کریکٹرز کم ہو گئے، کچھ شاید زمانہ ترقی کر گیا، لیکن پہلے بہت ہوا کرتے تھے واقعی. ان کو مجذوب سمجھا جاتا ہے نا، تو لوگ ظاہر ہے مجذوب کی بد دعا سے ڈرتے ہیں. ویسے ان کے متعلق بڑی بڑی عجیب کہانیاں مشہور ہوتی تھی. کوئی کہتا تھا جی ان کے سر کے اوپر وہ کڑا چڑھا دیتے ہیں، کوئی کہتا تھا جی کہ ادھر جا کے لوگ دعا مانگتے ہیں جن کے گھر حضرت شاہ دولہ گجرات والے جو صوفی بزرگ تھے، ان کے مزار کے حوالے سے بھی کئی روایتیں مشہور. ادھر جا کے لوگ جو بے اولاد ہوتے تھے ادھر جاتے تھے، اولاد کی دعا کرتے تھے، پھر جب اللہ ان کو بچہ دیتے تو پہلا بچہ ادھر چھوڑ آتے تھے، وہ شدولیہ کا چوہا بن جاتا تھا. یہ روایات مشہور ہوئی ہیں. لیکن ان روایات کی پراسراریت کی آڑ میں ہمارے ہاں جو بھکاری مافیا ہے اس کی خوب چاندی ہوئی ہے. ایک عرصے تک وہ لوگ باقاعدہ اغوا شدہ بچوں کو بھی استعمال کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی بچپن میں ان کے سر پہ کنٹوپ چڑھا دیا جاتا تھا یا لوہے کی پتریوں سے بنا ہوا ایک خول چڑھا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو و نما رک جاتی تھی اور وہ چوہے کے روپ میں بڑے ہوتے تھے اور پھر ان سے بھیک منگوائی جاتی تھی. یہ جن کا سر چھوٹا ہوتا ہے ان کی ذہنی کیفیت رک جاتی ہے سوچ میں. ظاہر ہے. تو پھر میرا تو جتنا بڑا سر ہے سب سے دنیا کا عقل مند میں ہونا چاہیے ہوں. اسی لیے میں تمہیں ہمیشہ آئنسٹائن کہتا ہوں یار. تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا تھا کہ تم کامیڈی کرتے ہو. میں سیریسلی یار تمہیں آئنسٹائن ہم پلہ سمجھتا ہوں بھائی. گڈ تھینک یو. اور جس مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، امریکہ کا جو نیشنل ہیومن جینوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر کچھ سال پہلے یہ شاہ دولہ کے چوہے یا یہ چھوٹے سر والے جو بچے تھے ان پر ایک بہت مفصل تحقیق ہوئی تھی، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 33 پاکستانی گھرانوں کو بھی شامل کیا گیا تھا جن کے ہاں یہ چھوٹے سر والے بچوں کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس ریسرچ کی فائنڈنگ پہ خود امریکن ریسرچرز حیران رہ گئے تھے کہ پاکستان میں ان بچوں کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ کیوں ہے پوری دنیا سے. پھر ان کو تحقیق کے بعد پتا چلا ہوگا کہ یہ لینوں میں لگ لگ کے بیچارے سر چھوٹے کرا لے. نہیں، بایولوجیکلی اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی تھی کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں کزن میرجز کا رواج بہت زیادہ ہے. اگر ایک بیماری ہے، اگر کہیں ایک نسل میں وہ ظاہر ہوتی ہے تو 2-3 نسلوں کے بعد جا کے وہ دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اسی بھکاری مافیا کا ہے. ہاں بالکل یہ بات ہے. کزن میرج تو اب کافی لوگ سمجھ گئے ہیں، کزن میرج تو اب ڈزن میرج ہو گئی ہوئی ہے، اب کم لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں. ویسے اپنے فائدے کے لیے مافیا والے کتنا بڑا ظلم کرتے تھے. صرف اپنی بھیک کے لیے اس کا بیچارے کا ذہن ہی مار چھوڑتے ہیں، سیر ہی مار چھوڑتے ہیں. وہ کسی سوچ بچار کے قابل ہی نہیں رہتا، صرف بھیک ہی مانگتا پھرتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک. تو میرے ایک سوال کا جواب دو کہ کیا آج یہ مافیاز ختم ہو گئے؟ پہلے بھکاری مافیا تھا جو اپنے مالی مفادات کے لیے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا تھا. آج یہ مافیا تمہیں اپنی سیاست میں نظر نہیں آتا؟ مختلف رنگوں میں. ہمارے جو بڑے بڑے قائدین ہیں جو کہیں پہ مذہب کے نام پر، کہیں پہ صوبائیت کے نام پر، کہیں لسانیت کے نام پر، گروہی مفادات کے لیے پوری قوم کو بلکہ اپنے چاہنے والوں کو انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں شاہ دولہ کے چوہے بنا کے نہیں رکھ دیا.
कहीं पे अपनी मोहब्बत के और अपने मुखालिफ की नफरत के कंटोप नहीं हमारे ऊपर चढ़ा दिए। हम वो कंटोप तोड़कर सोचने पर आमादा ही नजर नहीं आते, उस खोल से बाहर निकलकर सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि हम सारे चूहे हैं? इन वन वे और दी अदर। तुम हो गए चूहे, मैं किस लिए चूहा बन गया? इतने बड़े मुंह वाला वैसे ही चूहा हो ही नहीं सकता। नहीं यार, तुम इस बात पर जरा गौर तो करो ना कि हम लोग जिन रहनुमाओं की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, उनकी गलत बात को भी सही करार देने पर तुले रहते हैं, उनकी हर गलत बात को भी जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते। तो फिर हम शाहदौला के चूहे नहीं हुए? बताओ। अन्य बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, इसलिए अमेरिका ने ये काफी देर पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में चूहे ज्यादा है। अवाम की हालत वाकई हमारी बिल्कुल चूहों वाली हुई है। अब तो बहुत ही ज्यादा हम चूहे हो गए हैं। तुम देखो ना, ये टॉक शोज चल रहे होते हैं, हम बैठ के देख रहे होते हैं, हर चूहा जो है उसने अपने अपना पीर जो है वो जो कह रहा है झूठ सच वो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बल्ले 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 बल्ले। जिसको जो बंदा पसंद है वो बेशक टीवी के ऊपर बैठ के 7100 झूठ बोले, वो कहते हैं वाह वाह वाह, रिलीज गालियां भी दे रहा हो तो उसको भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल कहते हैं जी वेरी गुड, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगले वक्तों में ये भिखारी माफिया मासूम बच्चों को अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल किया करता था। आज हमारे जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, ये हमें हमारे यानी दिमागों पे ये कंटोप चढ़ा के हमें दौले शाह के चूहे बना के ये लोग अपनी तिजोरियां भरते हैं, अपने जलसों को भरते हैं और अपने वोट बैंक भरते हैं। लेकिन सर अभी भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच समझ कर अपनी राय बनाते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। अब बिल्कुल ठीक है, मगर ज्यादातर चूहे ही हैं। कई टाइयों वाले चूहे हैं, कई बड़े बड़े लंबे लंबे बालों वाली चूहियां हैं। ये इसलिए लिबर्टी ले रहा है कि मैं इसको सब कुछ कह सकता हूँ, चूहा नहीं कह सकता। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।